مدہم نہیں ہوا، ان کے ذکر کی مہک سے دلوں کے غنچے مہک رہے ہیں۔ میلاد کا موسم جلوہ گر ہو رہا ہے، گلی گلی محافل نعت، محافل ذکر، محافل میلاد کا انعقاد ہوگا۔ تو میں اس موسم میں جب دیکھتا ہوں تو بے ساختہ میری زباں پہ یہ لفظ جاری ہوتے ہیں کہ صدیوں قبل حضور اس دنیا پہ جلوہ گر ہوئے تھے، لیکن موسم کی رنگینیاں بتاتی ہیں جیسے کل ہی کوئی گزر کے گیا ہو۔ زمین سے آسماں تک، آسماں سے لامکاں تک ہے، کہاں کھولے تھے گیسو یار نے، خوشبو کہاں تک ہے۔ اتنا تذکرہ ہم نے کسی کا ہوتے نہیں دیکھا جتنا میرے حضور کا ہو رہا ہے۔ 2006 میں جب پیغمبر حسن و جمال کے خاکے تراشے گئے، ایک اضطرابی کیفیت تھی، تو میں نے گلی گلی کہا صاحب خاکے تو خاکیوں کے ہوتے ہیں، جو پیکر نور ہو اس کے خاکے کون تراشے گا۔ وہ بے مثل محبوب کہ جس کا سایہ بھی نہیں ہے، اس کا ثانی کہاں سے ڈھونڈو گے۔ اور اقبال بولے رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب اس سا دوسرا آئینہ، نہ کسی کی بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں۔ چاند کی طرف منہ کر کے تھوکنے سے اس کی نوری کرنوں کو میلا نہیں کیا جا سکتا، بلکہ تھوکنے والے کا اپنا منہ ہی گندا ہوگا۔ ہرا کا چاند کل بھی روشن تھا، مدینے کا چاند آج بھی روشن ہے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ تو اہل ایمان ان کے تذکروں کی خوشبو سے اپنے دلوں کی تسکین کا سامان کرتے ہیں، اور جو ہی ان کا نام نامی اس میں گرامی ہمارے لبوں پہ آتا ہے تو روح تک تسکین اترتی ہے۔ تو سو آج بھی ہم اسی مقصد کے لیے یہاں جمع ہوئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم ان کا ذکر کیوں نہیں کریں گے؟ ہم تو اپنے وجود میں ان کے پاکیزہ وجود کے محتاج ٹھہرے۔ اگر وہ جلوہ گر نہ ہوتے تو بزم کائنات تخلیق ہی نہ ہوتی، اس کائنات کو خلعت وجود ہی نہ دیا جاتا اگر حضور تشریف نہ لاتے۔ محمد نہ ہوتے تو اے بندہ پرور، خدا خود ہی ہوتا خدا ہی نہ ہوتی۔ اور انسان کی تخلیق کے بعد اسے خودی کا تعقل اور من سے آشنائی اسی چوکھٹ سے نصیب ہوئی۔ جنہیں اس در سے آشنائی نصیب نہیں ہوئی وہ آج بھی اندھیرے میں ہیں، وہ آج بھی ظلمت میں ہیں۔ سید سلیم گیلانی کا ایک شعر روح کو تڑپا دیتا ہے، اور میری ساری گفتگو کا خلاصہ اسے سمجھ لیجئے۔ نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی، نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا۔ اس کائنات کو جمال ہی تب ملا جب میرے حضور تشریف لائے۔ کیا ایک باپ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور نہیں کرتا تھا؟ اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر کے باپ فخر سے چلتا تھا کہ میں نے اپنی پگڑی کی کلس کو نیچا گرانے سے، نیچا ہونے سے بچا لی اور اپنی آبرو کی عزت کی حفاظت کی۔ لیکن میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ایک جملہ کہا تھا جو بچے بچے کو یاد ہے، بہت ساروں کو عربی متن کے ساتھ بھی یاد ہے، کہ جب بیٹیوں کو زندہ درگور کر کے باپ فخر کر رہا تھا، اس زمانے میں میرے حضور نے کہا تھا میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ آج اپنی بیٹی کے لیے محبتوں کے جذبات میں بھی رکھتا ہوں، آپ بھی رکھتے ہیں، لیکن آج بیٹی کی توقیر ہے، عزت ہے۔ میں نے بوڑھے باپ کو مزدوری کرتے دیکھا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں۔ جوان بھائی کو اوور ٹائم لگاتے فیکٹری میں دیکھا ہے کہ میں نے اپنی بہن کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں۔ آج تو جوانیاں پردیس میں کاٹ دی جاتی ہیں کہ میں نے بیٹی اور بہن کی شادی کرنی ہے، لیکن وہ زمانہ تھا کہ جب بیٹی زندہ درگور کر کے باپ فخر کرتا تھا۔ اس زمانے میں میرے حضور نے کہا میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو یہ صرف کلمہ محبت ہی نہیں ہے، یہ کلمہ جہاد بھی تھا۔ اس ظالمانہ سماج کے خلاف حضور علیہ السلام کلمہ حق تھا جو بلند کیا اور بتایا کہ بیٹی توقیر کے قابل ہوتی ہے۔ اور پھر نتیجہ کیا ہوا؟ حضور کی مجلس لگی ہے تو فرمایا کہ جو دو بیٹیاں یا دو بہنیں اللہ کی رضا کے لیے پروان چڑھائے اور ان کا خدا کی رضا کے لیے نکاح کر دے، قیامت کے دن وہ میرے ساتھ یوں ہوگا جس طرح یہ دو انگلیاں ہیں۔ تو مجلس سے ایک صاحب اٹھے، عرض کی حضور اگر کسی کی دو بیٹیاں نہ ہوں، اس کی ایک بیٹی ہو، تو فرمایا اس کو بھی یہ اعزاز ملے گا۔
تو ذرا غور کیجئے، کہاں بیٹیاں زندہ درگور کر کے باپ فخر کرتا ہے، اور کہاں جس کی ایک بیٹی ہے وہ آرزو کر رہا ہے کاش کہ میری بھی 2 بیٹیاں ہوتی۔ یہ تھا وہ تغیر، یہ تھا وہ حضور کا لایا ہوا نظام حیات۔ بیٹی زندہ درگور ہوتی ہے، بہن کی توقیر نہیں ہے۔ ماں دنیا کی منڈی میں بکی ہے، کاس کے میلے میں 300 درہم میں 3 بھائیوں نے سکی ماں کو فروخت کی ہے۔ سوتیلی ماں تو ترکے میں بٹتی ہی بٹتی تھی، لیکن میرے حضور نے جنت کو کھینچ کے ماں کے قدموں تلے ڈال دی، کہا یہی تیری جنت ہے، یہی تیری دوزخ ہے، ان کی خدمت کرو گے تو تمہیں جنت نصیب ہوگی، اور ان کو ناراض کر لو گے تو جہنم کا ایندھن بن جاؤ گے۔ معاشرے کے وہ طبقے جنہیں کوئی پوچھتا نہیں تھا، انہیں عزت کی مسند پہ بٹھایا۔ مجھے بتائیے، غلام کو کوئی پوچھتا تھا؟ غلام تو آقا کے اذن کے بغیر اس کا جوتا دھوپ سے اٹھا کے چھاؤں میں رکھ دے، آقا اس پہ بھی کوڑے مارتا تھا کہ تو نے میرا جوتا میرے اذن کے بغیر چھوا کیسے؟ تو ہوتا کون ہے؟ تجھے اپنی اوقات بھول گئی ہے؟ جس غلام کو آقا کا جوتا اس کے اذن کے بغیر چھونے کی اجازت نہیں تھی، میرے اور آپ کے آقا و مولا معراج پہ جاتے ہیں، واپس پلٹتے ہیں اور بلال حبشی کو بلا کے کہتے تو کون سا نیک عمل کرتا ہے؟ میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ سنی ہے۔ کیا خیال ہے، اس ایک جملے نے دور غلامی کی ساری تھکن اتار نہیں دی ہوگی؟ اور غلام فرش سے اٹھ کے فراز عرش پہ نہیں پہنچ گیا ہوگا؟ غلام آقا کا جوتا نہ چھو سکے اور 2 جہاں کا سردار کہے میں تیرے قدموں کی آواز سنتا رہا ہوں۔ قرآن بتاتا ہے فذلک الذی یدعو الیتیم، یہ وہ بد نصیب شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ قرآن نے کوئی قصہ بیان، کہانی بیان نہیں کی، امر واقعی بیان کیا ہے کہ واقعتاً وہ اپنی یتیموں کو دھکے دیا کرتے تھے، اور میں نے تاریخ میں پڑھا ہے وہ یتیم کو منحوس خیال کرتے تھے، اسے کھانا تو دیتے تھے لیکن عزت نہیں دیتے تھے۔ سورہ الفجر کے اندر فرمایا کلا بل لا تکرمون الیتیم، تمہارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ تم یتیم کو کھانا نہیں دیتے، تم یتیم کو عزت نہیں دیتے ہو۔ انسان کی ضرورت اس کی عزت ہے، وہ عزت نفس کی تلاش میں مارا مارا پھرتا ہے۔ میرا وقار ہو، میں نظر انداز نہ کیا جاؤں، میں محبت سے دیکھا جاؤں، میرے لیے لوگوں کے دلوں کے اندر احترام کے جذبات ہوں۔ غریب کی مدد ضرور کیجئے گا لیکن کبھی بھی تحقیر سے نہ کیجئے گا۔ یہ لوگ اجتماعی شادیاں کرتے ہیں اور ایک لائن دلہنوں کی بیٹھی اور ایک قطار میں دلہے بیٹھے ہیں، اور مخیر حضرات اسٹیج پہ براجمان ہیں، اور جناب وہ قصیدے پڑھے جا رہے ہیں کہ بہت کام ہوا، 60 بچیوں کی شادی ہو رہی ہے۔ تو میں تو کہتا ہوں کہ میں تو ایسا منظر نہیں دیکھ سکتا۔ انسان کی زندگی میں 3 مراحل ایسے آتے ہیں جب وہ تمام لوگوں کی نظروں کا محور ہوتا ہے، جب وہ پیدا ہوتا ہے، جب وہ دولہا یا دلہن بنتے ہیں، اور جب وہ فوت ہوتا ہے اور سفید کفن پہنتا ہے تو سارا شہر اس کو دیکھنے آتا ہے۔ تو یارو تم نے ان کی یہ عزت بھی چھین لی، تمہیں اگر توفیق تھی تو ان کے گھر میں جا کے ان کے غریب ماں باپ کی مدد کرتے، وہ بیٹی گھر سے اٹھتی تو کتنی عزت ہوتی۔ تم نے ان کی غربت کا اشتہار لگایا اور ان کی غربت کا تماشا اڑایا۔ کاش کہ تم اس بات کا خیال کرتے کلا بل لا تکرمون الیتیم، یتیم کی عزت کی بات قرآن نے کی ہے، عزت نفس کی بات کی ہے۔ تو وہ یتیم کو کھانا تو دیتے تھے لیکن کہا کہ وہ دھکے دیتے ہیں کہ وہ اپنے بیٹوں کے پاس نہیں بیٹھنے دیتے کہ اس کی نحوست کہیں تمہیں نہ لگ جائے۔ جہاں یتیم کو دھکے دیے جاتے ہیں وہاں میرے حضور کہتے ہیں میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن ایسے ہوں گے جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں۔ بلکہ مجلس رسول سجی ہے، ہجوم عاشقاں ہے، اللہ کے محبوب تشریف فرمائے تو ایک شخص نے کہا حضور دعا کیجئے۔ کیا ہوا؟ میرا بیٹا گم ہو گیا، کئی دنوں سے مل نہیں رہا، تڑپ رہا ہوں، ماں کی ممتا الگ اداس ہے۔ تو قبل اس سے کہ حضور کے ہاتھ اٹھتے اور اجابت کے سارے در کھل جاتے، مجلس میں موجود ایک شخص جو دیر سے آیا تھا کھڑا ہو گیا، عرض کی حضور میں ابھی فلاں باغ کے قریب سے گزر کے آیا ہوں، میں نے بچوں کے ساتھ اس کا بیٹا کھیلتے ہوئے دیکھا ہے۔ باپ نے سنا تو دوڑ لگا دی، حضور نے فرمایا سے بلاؤ، بلایا گیا، بہت جلدی ہے۔ جی حضور آپ جانتے ہیں ایک باپ کے جذبات کیا ہوتے ہیں، کئی دنوں سے بچھڑا ہوں، آنکھیں ترس گئی ہیں، ماں الگ بے چین ہے، کئی دن سے کچھ کھایا اور پیا نہیں، میں چاہتا ہوں آنکھیں